اب میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا امتیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو معزوز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گرامی قدر صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود معزز علماء اکرام اور دیگر شخصیات، عزیز طلباء اور خواتین ملت اسلامیہ، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اس اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں آپ کے روبرو، آپ کے بیچ کچھ دینی باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں اپنے ان ساتھیوں کا شکر بھی ادا کر دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ان ساتھیوں کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کو حوصلہ دے اس طریقے کے دینی اجلاس کے انعقاد کا۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے اور اس پر مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو جو لوگ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گھرے ہوئے ہیں، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ آج
امریکہ اور یورپ سے لے کر چین اور برما تک ہر جگہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو ایک بے قیمت چیز بن گئی ہے، ایک بے قیمت شے ہو گئی ہے، اور اسلامی ممالک شام اور افغانستان اور یمن کے اندر مسلمانوں کی آپسی برادر کشی عروج پر ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر مسلمان کس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اخباروں کے ذریعے سے آپ لوگ جانتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ آج جس کے پیچھے صلیبی اور صہیونی طاقتوں کا ہاتھ ہے اور صلیبی اور صہیونی طاقتیں شامل ہیں، آج مسلمانوں کا خون پینے کے پانی سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا ہو گیا ہے۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خون کو پینے کے پانی سے بھی ارزاں اور سستا بنا دیا ہے۔ ایسے نازک گھڑی کے اندر، ایسے نازک وقت کے اندر ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اپنے اخلاق و کردار کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی آ گئی۔ ابھی صدر صاحب خطاب کر رہے تھے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرور آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور بہت سارے مسلمانوں کے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش آ گئی ہے۔ ایک مسلمان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور قبر پر جا کے سجدہ بھی کرتا ہے، قبر پر جا کر جو ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتا ہے، قبر پر جا کر جو ہے کہ دعا بھی کرتا ہے اور چادر چڑھاتا ہے۔ یہ شرک کی آمیزش ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کا، اور آج ہمارے اعمال، بالخصوص نوجوانوں کے اعمال تو اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی گرفت ہمارے اوپر ہوتی ہے تو ہم اس کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلانا آ گیا، ایسا وزیر اعظم آ گیا اور ایسا وزیر اعلیٰ آ گیا۔ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں بتائی گئی ہے، یہ ان قوموں کا طریقہ تھا جو غیر ایماندار تھیں، جن کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی بھلائی نازل ہوتی تھی، اللہ رب العالمین جب ان کے اوپر آسمان سے کوئی بھلائی نازل کرتا تھا تو اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیتے تھے، اس کا کریڈٹ اپنے ذمے لے لیتے تھے، اور جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی تھی تو اس کا کریڈٹ اپنے زمانے کے نبی کو تھوپ دیتے تھے، کہتے یہ نبی کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ابھی صدر صاحب بیان کر رہے تھے، توبہ کی بات آئے گی کہ اللہ رب العالمین کس قدر غفور الرحیم ہے۔ میں پہلے یہ بیان کر دوں، یہ بتا دوں کہ ان قوموں کا طریقہ ہے جو غیر ایماندار ہیں، جن کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے محروم۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر بیان فرما رہا ہے، آیت نمبر 30 اور 131 کے اندر کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے فرعونیوں کو، ہم نے قبطیوں کو پکڑا، قبطیوں کو آزمایا، قحط سالی کے اندر اور پھلوں کی کمی کے اندر مبتلا کر کے بارش کو روک دیا، قحط سالی ہو گئی، باغات کے اندر پھل نہیں آئے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان لیں، اسلام قبول کر لیں۔ لیکن وہ بڑے ضدی تھے، بڑے ہٹ درم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کیا ہوتا؟ جب اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کر دیتا، ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی، ان کے باغات لہلہا اٹھتے، تو کیا کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم اس کے مستحق ہیں۔
اور جب سوکھا پڑ جاتا یا جب کوئی بیماری ان کو لگ جاتی تو کہتے یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے اور اس کی نحوست ہے اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ انصاف نہیں ہے، تم لوگ انصاف کی بات نہیں کر رہے ہو۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی بلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی جو ہے ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، ان کی نحوست اللہ کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف فرعونیوں کا طریقہ نہیں تھا یا فرعونیوں نے یہ کام نہیں کیا، جتنے انبیاء گزرے ان کی قوموں نے یہی کیا کہ جب کوئی بھلائی نازل ہوتی تو کہتے ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی پریشانی ان کو ہوتی تو کہتے کہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی طرف اس کو جو ہے کہ منسوخ کر دیتے اور اپنے زمانے کے پیغمبر کے اوپر اس کو تھوپ دیتے۔ ہمارے آخری پیغمبر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ کفار قریش جب کوئی ان کو بھلائی اور اچھائی ہوتی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی تو کہہ دیتے کہ یہ اے محمد یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی، جب کوئی ان کو تکلیف پہنچتی، کوئی ان کے اوپر آفت آتی تو کہتے کہ هَٰذِهِ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، کہتے کہ اے محمد یہ تیری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کل من عند اللہ، کہ سب کا سب جو ہے اللہ کی طرف سے، بھلائی بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اور برائی بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ان قوموں سے کہا گیا ہے، لیکن مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بھلائی تم لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جب کوئی برائی ہم لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوا کرتی ہے، وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ چلاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، مسجدوں میں جا کر سجدہ ریز ہونے کے بجائے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بجائے ہم دوسروں کو جو ہے کہ الزام لگاتے ہیں اور دوسروں کی طرف اپنی سختیوں اور تکلیفوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی سن لے، جو بھلائی تجھ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو برائی تجھ کو پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہوا کرتی ہے، تیرے نفس کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ یہ خطاب ہے نبی اکرم کو، لیکن اس میں تمام امت شامل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو ٹوک کر دیا سورہ کی آیت نمبر 30 کے اندر کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ جو سب کے اوپر مستوی ہے، وہ اللہ رب العالمین تو ہماری بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا اصول اتنا بہتر ہے اور وہ اس قدر غفور الرحیم ہے۔ کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ مسلمانوں یہ ہم لوگوں کے لیے کتنا بہترین طریقہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ارید ہو، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ من جاء بالسیئۃ فلہ سیئۃ مثلھا، کہ جو ایک برائی کرے اس کے نام اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جائے، اور میرا ارادہ یہ ہے وہ آگے پیرو، اور اگر میں چاہوں تو اس کو بخش دوں۔
ایک گناہ بھی کریں تو ہم لوگ اس کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، من تقرب منی سبرن تقربتو ذراعن، جو میری طرف ایک بالش سے چل کر آتا ہے، ایک بالش سے مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ لیکن میرے دوست اور ساتھیوں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانی چاہیے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ قیدیوں کے اوپر سے ہوا۔ ان قیدیوں کے اندر ایک ایسی عورت تھی جس کا دودھ پیتا بچہ غائب ہو گیا تھا، جس کا دودھ پیتا بچہ اس کی گود سے کھو گیا تھا۔ اگر کسی عورت سے اس کے دودھ پیتے بچے کو چھین لو تو دیکھو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جائے گی، وہ پاگل ہو جائے گی اپنی بچے کی محبت میں۔ اس کا دودھ پیتا بچہ غائب ہو گیا تھا۔ فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دوڑ رہی تھی، وہ سرگردہ تھی، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فَإِذَا أَخَذَتْهُ، جب اس کو پاتی ہے، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، اس کو زمین سے اٹھا لیتی ہے اور اپنے پیٹ سے چمٹا لیتی ہے، وَأَرْضَعَتْهُ، اور اس کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، اترون هذه طارحة ولدها في النار، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ اگر اس عورت سے کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دو تو ڈال دے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، قالوا لا، صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی ایسا آگے نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ لیکن آج ہمارے اوپر کیوں پریشانی آتی ہے؟ نوٹ بندی ہو گئی تھی، نوٹ بندی کے ایام میں ہم نے جتنا نام اپنے وزیر اعظم کا لیا، صحیح لیا یا غلط لیا، اگر اتنا اللہ کو یاد کرتے تو مصیبتیں ٹل گئی ہوتی۔ ابھی اس کو یاد ہی نہیں کر رہے تھے کہ دوسری مصیبت آ گئی۔ آپسی اختلاف اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اس کو مت دیکھو کہ وہ کون آ گیا، وہ آیا کیوں، اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اب آ گیا تو اب سام گئے، ڈر گئے، ایمان کمزور ہے۔ صدر صاحب کہہ رہے تھے ایمان مضبوط کرو، ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں دوسری قوموں سے۔ جب ہمارے اسلاف کا ایمان مضبوط تھا تو دوسری قومیں ان کو دیکھ کر راستہ دیا کرتی تھیں۔ میرے دوست اور ساتھیوں، کتنے کیسے کیسے فرعون آئے اور چلے گئے دنیا سے، لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارے اعمال کے برے اعمال کی سامت کا نتیجہ ہے میرے دوست اور ساتھیوں کہ ہم ڈر رہے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جماعت کے مسلمانوں کے گروہ اور ایک فرقے کے اوپر کہہ لیا جائے کہ اقتصادی پابندی لگ گئی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں بھی اپنی ہی کمی تھی۔ پہلے بھی مسلمانوں کے اوپر اقتصادی پابندی لگی تھی 3 سال تک، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، مسجدوں کو بھر دیا، مسجدوں کو آباد کیا، سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ایک اقتصادی پابندی کو اٹھا لیا۔ آج بھی ضرورت اس کی ہے، جمہوری ملک میں مظاہرہ بھی ضروری ہے، یا مظاہرہ اپنی پریشانی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس اللہ رب العالمین کے سامنے کیوں نہیں گڑگڑاتے ہو؟ اس اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں توبہ کرتے ہو؟ اس اللہ رب العالمین کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو جو ہمارے اوپر ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور رات کے تہائی پر ہر رات کو آسمان دنیا کے اوپر اتر جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے من یسلنی فاتیہ من یدونی فاستجیب لہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخر. جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فَيَقُول اعلان کرتا ہے کہ مَن يَسْأَلْنِي فَآتِيهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کی توبہ، مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں. کون ہے؟ ہم لوگ تو رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. کہاں سے کب دعا کریں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ کیا ہم اس سے بھی بڑی مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور صحیح بات ہے، ہم ہلکی ہلکی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو ہمارے اوپر جو آتی ہے ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، مذاق میں اڑا دیتے ہیں. 2 سال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہلا دیا تھا، زلزلہ آیا تھا، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مسجدیں بھر گئی تھیں. جب زلزلہ ختم ہو گیا، زلزلہ آنا بند ہو گیا، مسجدیں غیر آباد ہو گئی، ہوٹل آباد ہو گئے، دکانیں آباد ہو گئی، محفلیں آزاد ہو گئی، کلب آباد ہو گئے، رقصگاہیں آباد ہو گئی. اللہ کا گھر ویران ہے. وضو خانے انتظار کر رہے ہیں. مسجد میں 1.5 صف ہوا کرتی ہے. کب اللہ سے دعا کرو گے؟ دعا قبول ہوتی ہے اذان و اقامت کے درمیان، دعا قبول ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد، دعا قبول ہوتی ہے رات کے پیٹ کے اندر آدھی رات کو، دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن، اور دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کے دن، دعا قبول ہوتی ہے رات کے تہائی پر. کب دعا قبول کرو، کب دعا کرو گے اللہ سے؟ دعا نہیں کرو گے، پریشانی ایسے ہی ٹل جائے گی. ایک فیس بک چلاتے ہیں لوگ، میں تو وہ موبائل ہی نہیں استعمال کرتا ہوں، لیکن ایک بڑا اچھا فیس بک پر ایک بھائی نے جو کہ میسج کیا تھا اور ایک بات ڈالی تھی کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بلڈنگ بنا کر لکھ لیا ھذا من فضل ربی، پیسہ جیسا بھی ہو، اور ماں باپ کو جھڑک کر کنارے کر دیا، اور گاڑی پر لکھ دیا کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. دل کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے انگریزی، اور اس کو خواہش ہے کہ میں امریکہ اور یورپ کے اندر نوکری کروں، امریکہ اور یورپ کے اندر نوکری کروں، اور تفریح کر رہا ہے راجستھان کے جے پور اور پیرس کی، اور سوچ رہا ہے کہ مجھے موت آ جائے مدینہ کے اندر، میں جنت البقیع کے اندر دفن ہو جاؤں صحابہ کرام کے ساتھ. یہ صرف خواہش کرنے سے پورا ہو جائے گا، عمل کرنا ہوگا میرے دوستوں اور ساتھیوں. عمل کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو کہ کہیں اس سے بڑی مصیبت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے ٹال دے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے دور کر دے. اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، وہ اپنی مغفرتوں کے ہاتھ کو رات کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گناہگار اور پاپی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے، اور دن کو اپنی مغفرتوں کے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار اور پاپی بندہ اپنی مغفرتوں کو اپنی گناہوں کی معافی کرا لے، بخشش کرا لے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ رب العالمین رات کو اپنے مغفرتوں کے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار اور پاپی بندہ رات کو اپنی گناہوں کی بخشش کرا لے. اللہ رب العالمین دن کو اپنی مغفرتوں کے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والا اس کا پاپی اور گناہگار بندہ دن کو اللہ رب العالمین سے بخشش کرا لے، توبہ کر لے. اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے میرے دوست اور ساتھیوں، اور یاد رکھنا چاہیے اس بات کو مسلمانوں، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو آفت اور مصیبت آتی ہے یہ ان کے اعمال کی کمائی ہوا کرتی ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. یہ میری تقریر کا ایک پہلو ہوگا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج سادہ لوح مسلمان، سیدھے سادے جو ہیں، جو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہہ لیجئے، کہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں بیچارے دل کے اندر کہ ہم دین حق کے ماننے والے ہیں اور خیر امت ہیں. صحیح بات ہے، اسلام دین حق ہے، بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اور بلند ہوگا دنیا کے اندر. دنیا کے کسی ایک خطے کے اندر اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو
تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پورا اسلام مغلوب ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور اسلام دین حق ہے، اور ہم خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن ہمارا عمل خیر امت کا نہیں ہے، ہمارا عمل خیر امت کا نہیں ہے۔ جو عمل ہونا چاہیے خیر امت کا وہ عمل نہیں ہے، اور تو ہم سوچتے ہیں کہ پھر ہمارا یہ امتحان کیسا، ہمارے اوپر یہ آزمائش کیسی؟ دشمنان اسلام کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہم مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے، ہم مسلمانوں کے ذہن کو معوف اور کمزور کرنے کے لیے کہ جب تم حق پر ہو، جب تم سچ ہو، تو پھر تمہارے اوپر یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے، تمہارے اوپر یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، تمہارے اوپر یہ آفت کیوں آ رہی ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو آزمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور قرآن کی پیشین گوئی ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی، مسلمانوں کو آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کچھ چیزوں کے ذریعے سے، من الخوف، دشمن کا خوف مسلط کر کے۔ پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں سے ڈر رہا ہے، اور وطن عزیز کے اندر ہم لوگ جیسے حکومت بدل گئی کچھ ہو جائے گا، ارے اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرو کہ کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اب کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ کیا جملہ ہے بھائی؟ جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ اللہ نماز پڑھتے نہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے نہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ زبان سے اسلام سے دوری ہے، دن بھر فیس بک، دن بھر موبائل میں موڑی گاڑے آنکھیں روشنی خراب کر رہے ہیں، اور غلط چیزوں کو دیکھ کر ذہن و دماغ اور دل کو خراب کر رہے ہیں۔ نوجوانوں یہ عمل چھوڑنا ہوگا اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم تمہارے اوپر دشمنوں کا خوف مسلط کر دیں گے، تمہارے اوپر اقتصادی پابندی لگ جائے گی۔ والجوع کا مطلب ہے اقتصادی پابندی، اقتصادی پابندی کا مطلب یہ کا دو مطلب ہے، دو قسم ہے۔ ایک قسم ہے کہ ہم لوگ دانے دانے کو ترس جائیں گے، ایسا قحط پڑ جائے گا یا ایسی مصیبت ہمارے اوپر ہو جائے گی کہ یہ ہمارے یہ بچے، یہ ننھے منھے بچے بلک بلک کر روئیں گے، دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ آج ملک شام کے مہاجرین کا پتہ لگا لو، برما کے مظلوم مسلمانوں کا پتہ لگا لو، وقت پر کھانا نہیں مل رہا ہے، بیچارے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ یا اقتصادی پابندی لگ جائے گی ہمارے کاروبار کے اوپر۔ آج صورتحال ہماری کیا ہے؟ بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اشارے میں لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جانوں کے اندر کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ مبصرین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ ہندوستان کے اندر بھاگلپور، میرٹھ اور بمبئی اور مئو اور بابری مسجد کے سانحہ کے وقت جو بلوہ ہوا تھا، جو فرقہ وارانہ فساد ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کی جو جانیں گئی تھی، اس کا اگر اعداد و شمار کیا جائے تو کم و بیش 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہمارا جانی نقصان والانفس اس کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان جو IAS PCS کر رہا ہے، اس کو اس بات کا خوف ہے کہ نہ جانے کب مجھ کو جو ہے کہ دہشت گردی کے جو ہے کہ جھوٹے الزام میں اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج یہاں گھوم لیں وہاں گھوم لیں، اور جب خواہش کرتے ہیں کہ موت مدینے کے اندر آ جائے، جنت البقیع کے اندر دفن ہو جائے، صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا اثر ہو، سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَفَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف آمنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ صرف مسلمان کے اندر گھر کے اندر پیدا ہو گئے،
बस छोड़ दिए जाओगे? आमन्ना कह दिया, इस्लाम कबूल कर लिया, छोड़ दिए जाओगे? वहुम ला युफ्तनून, आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने हमसे पहली उम्मतों को आजमाया है। वलनब्लु अफहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, और आजमाए नहीं जाओगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमने तुमसे पहले लोगों को आजमाया और हमने जाना, जांचा और परखा कि उसमें कौन लोग सच्चे हैं और कौन लोग झूठे हैं। हमारी भी आजमाइश होगी और हमको भी आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला देखेगा कि इस आजमाइश में कौन सच्चा और कौन खरा उतर रहा है और कौन झूठा साबित हो रहा है। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से किसी गिरोह की आजमाइश नहीं होती तो वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का गिरोह था। सबसे रूए जमीन पर सबसे बेहतर गिरोह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का था और उनकी आजमाइश नहीं होती। लेकिन जब अंबिया अलैहिस्सलाम आजमाए गए, जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान हो गया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो है कि इब्तिला व आजमाइश, तो हम लोग क्या है? सबसे बरगुज़ीदा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, उनकी कितनी सख्त आजमाइश हुई। उनके जमाने के लोगों ने कितनी बेदर्दी के साथ उनको दहकते हुए आग के अंधारे के अंदर डाल दिया और उनको जला डालने की कोशिश की थी, लेकिन उनको बचाया किसने? उनके सीने के अंदर ईमान मजबूत था। सबसे पहले हमको अपना ईमान मजबूत करना होगा, फिर अपने आमाल की इस्लाह करनी होगी। उनके आमाल नेक थे और साले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके जमाने के लोगों ने आग के अंदर डाल दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल्ला या नारो कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो इब्राहिम के ऊपर ठंडी और सलामती वाली बन जा, तो इब्राहिम के ऊपर ठंडी और सलामती वाली बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बाल बीका भी नहीं हुआ। फिर इब्राहिम, ये तो गैर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने लोगों से भी तकलीफ पहुंची, दीन की दावत दे रहे थे, तबलीग कर रहे थे। बाप ने कहा कि मेरे बेटे, अगर दीन की तबलीग नहीं छोड़ते हो तो घर छोड़ दो, घर से निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर एक और आजमाइश हुई कि जब उनके घर इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो गया। क्या हुआ कि अपने दूध पीते बच्चे और अपनी रफीक हयात को ले जाओ, चटिल मैदान के अंदर छोड़ दो। ले गए और वहां आबाद कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप पैगंबर हैं, आपके वालिद पैगंबर हैं, आपके दादा पैगंबर हैं, दादा के भाई भी पैगंबर हैं और परदादा भी पैगंबर हैं। यूसुफ बिन याकूब, याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, सबके सब पैगंबर। करीम इब्नुल करीम, करीम इब्नुल करीम, लेकिन घर से निकाले गए, कुएं के अंदर डाले गए, कुएं से निकाले गए, नबी ज़्यादा थे, गुलाम बना दिए गए, बाजार के अंदर बेच दिए गए, कैद खाने के अंदर डाल दिए गए। अब मुफस्सिरीन के बकौल कमोबेश 20 साल कैद खाने के अंदर गुजरा। ये अल्लाह के पैगंबर, जब उनकी आजमाइश हुई तो हम क्या हैं? मेरे दोस्तों और साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, उनके जमाने में फिरौनियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन और उसके मानने वालों ने कितना जुल्म किया। मैं बहुत मुख्तसर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, मुख्तसर अंदाज में, वक्त खत्म हो गया है कि फिरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को किस कदर सताया था और किस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान लिया था। क्या ये इम्तिहान नहीं तो और क्या है कि फिरौन और जालिम फिरौन अब बनु इसराइल के लोगों से अपनी हुकूमत के मुश्किल से मुश्किल काम लेता था और उसके जुल्म की इंतहा उस वक्त हो गई जब जालिम फिरौन ने ख्वाब देखा कि फिलिस्तीन से एक आग उठी और वो आग मिस्र के अंदर दाखिल हुई। मिस्र के अंदर दाखिल होकर किब्तियों के, फिरौनियों के एक एक घर को जला दिया, एक एक घर को खाकिस्तर कर दिया और बनु इसराइलियों का कुछ नहीं बिगड़ा, बनु इसराइलियों का कुछ नुकसान नहीं हुआ उस आग से। तो फिरौन ने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी काहिनों से और मुअब्बिरीन से। मुअब्बिरीन ने ये ताबीर बताई कि बनु इसराइल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा, तुम्हारी हुकूमत को मिटा देगा। इसलिए फिरौन ने ये हुक्म नाफिज कर दिया था कि बनु इसराइल के अंदर पैदा लड़का कत्ल कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए। ये कितना सख्त इम्तिहान था और कितनी सख्त आजमाइश थी और कैसा जुल्म था मेरे दोस्तों और साथियों कि बनु इसराइल के मोहल्लों के अंदर, उनके गली कूचों के अंदर फिरौन की दायाएं और नर्सें घूमती थी और जब
بچہ پیدا ہوتا تھا تو جا کر جلاد کو بتاتی تھی، جلاد آتا تھا اور ماں باپ کی گود سے چھین کر ان کے سامنے ذبح کر دیتا تھا۔ یہ کتنا سخت امتحان تھا میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن بنو اسرائیل کے لوگوں نے، ان زمانے کے مسلمانوں نے اللہ سے دعا کیا اور ان کی مصیبت ٹل گئی۔ پھر ہمارے آخری پیغمبر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کیسا امتحان ہوا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور 3 سال تک جو ہے کہ آپ کا بائیکاٹ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سیب ابی طالب کے اندر صحابہ کرام کے بچے جو ہے کہ اور عورتیں بلک بلک کر رو رہے تھے، پتے اور چمڑے بھگو بھگو کر چوستے تھے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج تو ہمارے اوپر ایسی کوئی اقتصادی پابندی ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم آزاد ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر چوٹ آئی تھی، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے تھے، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ کتنی مصیبت کا سامنا تھا، کتنی تکلیفیں تھی۔ ایسے مصیبت کے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مختصر بس میں 5 منٹ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایسے مصیبت کی گھڑیوں کے اندر ہم کو جو دعا بتائی گئی ہے اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ جب بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم لوگ مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت کے اندر ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، ہم لوگ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم لوگ بھی اللہ سے دعا کرو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہو اور تم لوگ سچے معنی صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ فَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا تَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہماری ظالم قوم سے آزمائش مت کر، ظالم قوم کے ذریعے سے تو ہم کو مت آزما، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم سے اور اپنی رحمت کے ذریعے سے کافر قوم سے نجات فرما۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت کی گھڑی آئے تو اس گھڑی میں اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے زخمی ہو کر آئے تھے، 70 ساتھی شہید ہو گئے تھے، آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور آپ کو اپنے چچا کی شہادت کا اتنا جو ہے کہ اتنا رنج و غم تھا، اتنی تکلیف تھی کہ جب آپ کے چچا کا قاتل وحشی بن حرب اسلام قبول کرتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں وحشی بن حرب ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام قبول کرتے ہو لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرنا، جب تم آؤ گے تو میرے چچا کی یاد تازہ ہو جایا کرتی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجلس لگتی تھی تو میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا کہ کہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میرے اوپر نہ پڑ جائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ نبی جنگ احد سے زخم کھا کے لوٹا ہے اور 70 صحابہ کرام شہید ہیں، دل سینے کے اندر دھڑک رہا تھا اور کھڑک رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ دوبارہ حملہ کر دیں۔ ہم لوگ تو آرام سے جو چاہتے ہیں پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، ناسا، کیا دقت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام گھبرائے ہوئے تھے، بڑی مصیبت اور پریشانی میں تھے، افواہ اڑا دی گئی کہ سفیان ایک بڑا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے، مدینہ کے اوپر دھاوا بولنا چاہتا ہے، اور سفیان کے دل میں یہی بات بھی تھی، مکہ لوٹ کر کہنا تھا کہ میرے ساتھیوں غلطی ہو گئی، اگر ہم لوگ واپس نہیں آتے، مدینہ کے اوپر پھر چڑھائی کر دیتے تو اسلام کا یہ نوخیز جو پودا لگا رہا ہے محمد، یہ مٹ جاتا اور اس کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہ کہہ رہا تھا اور ایک آدمی آ کے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، وَقَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا فَاخْشَوْهُمْ لَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، کہ ایک آدمی افواہ اڑانے والا، خبر پھیلانے والا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالَ لَهُمُ النَّاسُ، صحابہ کرام سے کہا گیا، إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا، لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں،
یہ بات کیوں کہی جا رہی تھی؟ فَخْشَوْهُمْ صحابہ کرام کو ڈرانے کے لیے، لیکن صحابہ کرام ڈرے نہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوئی، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ سے دعا کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہی دعا بتانا تھا۔ صحابہ کرام نے یہی دعا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے یہی دعا کی تھی۔ ہم لوگ یہ کتنی چھوٹی دعا ہے، دو دعائیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی میرے دوست اور ساتھیوں گزارش ہے کہ وقت کے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اس بات پر یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری آزمائش ہوگی، اس آزمائش کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور تمام بادشاہوں کا مالک ہوں، اور تمام بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں جیسے چاہتا ہوں ان کو الٹ پھیر کرتا ہوں، لہٰذا جب یہ میرے بندے جب تک میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو نرم بنائے رکھتا ہوں، تو وہ بادشاہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب میرے بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہوں، لہٰذا ان کے بادشاہ ان کو خوب ستاتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ جب ایسے حالات آ جائیں اور تمہارے اوپر ایسے بادشاہ مسلط ہو جائیں تو تم اپنے بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو، بلکہ میری طرف رجوع کرو تاکہ میں تمہاری طرف سے تمہارے بادشاہوں کے لیے کافی ہو جاؤں۔